بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض بڑے بڑے گناہوں کا بیان جن پر بہت سختی آئی ہے۔ خدا سے شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ خدا سے شرک کرنا مطلب یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ایک اللہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے اور وہی سب کو موت دیتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور شرک ایسے بھی ہوتا ہے تو بہت سارے مسلمانوں کا بھی یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، لیکن پھر بھی جا کر کے امام مبارک پر سر جھکاتے ہیں، قبر پہ سر جھکاتے ہیں، اور اس طریقے سے بہت سارے کو حاجت روا، مشکل کشا مانتے ہیں۔ حالانکہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ جب تک آپ کا یہ پختہ یقین نہیں ہوگا اور عقیدہ درست نہیں ہوگا تو آپ اس وقت تک سچے مسلمان نہیں بن سکتے ہیں۔ تو ہماری اس بات سے آپ حضرات کو برے ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا تو اپنے عقیدے کو درست کرنا، کیونکہ جب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا ہمارا کوئی اعمال اور عمل کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ عقیدہ سب سے پہلے آپ کا درست ہونا چاہیے۔ اور عقیدہ آپ کا کیا ہے؟ عقیدہ وہی ہے جو آپ کو قرآن حدیث نے بتایا ہے۔ اور ایک اللہ کو ماننا، کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی ایک اللہ کو مانتے تھے، لیکن یہ 360 بت جو تھے ان سے بھی ہونے کا یقین کرتے تھے کہ ان سے بھی کچھ ہوتا ہے، یہ بھی ہماری بگڑی بناتے ہیں، یہ بھی ہمارے پریشانی کو دور کرتے ہیں، یہ بت یہ کام کرتے ہیں، یہ بت یہ کام کر دیتے ہیں، یہ ہمارے اولاد، یہ بت ہمیں اولاد دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے وہی عقیدہ ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں کے اندر جن کے جو یا تو ماحول ویسا نہیں پاتے ہیں یا پھر اپنے عقیدے میں کمزور ہیں، ان سے یہ باتیں سننے کو ملتا ہے۔ لیکن عقیدہ ہمارا سب سے پہلے درست ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات سے سب کچھ ہوتا ہے اور اللہ کے علاوہ سے کسی سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا ہمارے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ عمل کو درست کریں، ایک اللہ کو مانتے ہی ہیں اور اسی سے سب کچھ ہونے کا رکھیں۔ جو ہمارے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جو ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، جو برا ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے دنیا کا کوئی بھی کام ہو رہا ہے وہ صرف اللہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے علاوہ سے کسی میں کچھ طاقت ہے ہی نہیں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب بیٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا اللہ تعالیٰ بیٹی بے حساب دیتا ہے، اور جس کو چاہتا اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے کیا مخنث بھی بنا دیتا ہے۔ یہ سب اللہ کا کام ہے میرے بھائی۔ ہمارا اور آپ کا اس میں یا کسی بھی نبی کا، کسی ولی کا، کسی رسول کا، کسی صحابہ کا، کسی اولیاء اللہ کی ان کے اندر ان کے بس میں نہیں ہے کہ یہ آپ کسی کو اولاد دے دیں۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ آپ حضرات قبر پہ بھی جائیں، لیکن قبر کا جو بس کام ہے وہی کام کر کے جائے، وہی کام کر کے آئیں، جائیں اپنا فاتحہ پڑھیں اور فاتحہ پڑھ کے چلے آئیں۔ فاتحہ میں بھائی آپ کو نہ مٹھائی کی ضرورت ہے، نہ اگربتی کی ضرورت ہے، نہ اس طریقے سے وہاں چومنے کی، اس کو چاٹنے کی، اور اس طریقے سے ہم لوگ وہاں جاتے ہیں اگربتی کا برادہ لا کر کے یہ غیر مسلم کی طرح ہمارا آپ کام کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم بھائی مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ ایک اللہ سے ہے اور نبی سے محبت، صحابہ سے محبت ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہے، لیکن کچھ چیز ہمارے اندر ہندوانہ رسم و رواج بھی آ گیا ہے۔ تو بھائی ہم اور آپ اس بات کا خیال کریں کہ ہم اور آپ مسلمان ہیں تو مسلمان والا کام اپنے اعمال کو، اپنے عقیدے کو درست کریں۔ آپ اگر اپنا عقیدہ درست کر لیں گے تو ہمارا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ آپ کا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عقیدے پہ بہت زیادہ کیا اسی پہ پکڑ ہے۔ اگر عقیدہ آپ کا درست نہیں ہوگا تو اپنے عقیدے کو درست کریں، اور اگر آپ کا عقیدہ بھی درست ہو جائے گا تو بھائی آپ دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے میں بھی آپ رسوا نہیں ہوں گے۔ ورنہ کتابوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ بدعتی لوگ جو دین میں نئی چیز پیدا کرتے رہتے ہیں،
تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے سامنے سے بھگا دیں گے. فرشتے آئیں گے، کہیں گے تو آپ کی امتی ہیں، لیکن آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں نئی چیز پیدا کر لیا تھا، تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہاں سے تم ہمارے سامنے سے ہٹ جاؤ، یہاں سے دور ہو جاؤ. تو بھائی بہت بڑی محرومی ہے. آب کوثر سے ہم اور آپ محروم ہو جائیں گے اگر ہمارا اور آپ کا عقیدہ درست نہیں ہوگا تو. اور ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں تمام حضرات سے، اور ہمارے خاص کر کے تمام جتنے سننے والے ہیں، تو میں ان سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ آپ تو اپنے عقیدے کو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات کو ہماری بات پسند آئی ہوگی. تو عقیدہ سب سے پہلے درست کرے بھائی. اللہ تعالیٰ ہمارا عمل میں تھوڑا بہت کوتاہی ہو جائے گی تو اللہ اسے معاف کر دے گا، لیکن اگر عقیدہ آپ کا درست نہیں ہوگا تو ہم اور آپ اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے اور ہمارا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اسی لیے میں آپ حضرات سے میں کہتا ہوں کہ ایک اللہ کو مانو اور اسی سب کچھ ہونے کا یقین رکھو. ہمارے نبی کو اللہ کا نبی مانو اور اللہ کا بندہ مانو، اور تمام صحابہ کو عادل مانو، انصاف کرنے والا، اور سب برحق ہیں یہ ماننا. اور جتنے بھی تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان سب کو ہمیں بزرگ مانا، ان کی بات کو چلنا. امید ہے کہ آپ حضرات کو میری بات پسند آئی ہوگی. اگر سمجھ میں آیا ہو تو آپ حضرات غیر اللہ سے یقین ہونے کا یا کچھ ہونے کا عقیدہ چھوڑ دیں. غیر اللہ مطلب اللہ کے علاوہ جو کچھ ہوتا سب اللہ سے ہوتا ہے بھائی. اللہ کے علاوہ کسی میں کوئی شکتی اور پاور، کوئی طاقت نہیں. اللہ نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے کہ اللہ جیسا چاہیں گے وہی ہوگا. اگر ایسا ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو کتنی کوشش کر رہے تھے کہ آپ ہمارے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، ہم آپ کی کل قیامت کے دن سفارش کریں گے. لیکن بھائی اللہ جس کو تو ہدایت کی توفیق نہیں دیتا ہے وہ ہدایت نہیں پا سکتا ہے. تو اللہ نے ہم لوگوں کو جو ہدایت دیا ہے، اور ہدایت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اور صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہدایت کا راستہ ہے. تو ہمیں اور آپ کو اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جب ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمیں اللہ ہم اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور آپ حضرات سے رخصت ہو رہا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.